ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو اپنی نفرت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی حسد کو، اپنی جلن کو ظاہر کرتے ہیں اور ہم ان سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے تو نہیں بولتے، ہمارے سامنے تو خوش ہوتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ہماری برائی کرتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایسے 5 لوگ جو دل میں ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے ہمیں کنارہ کر لینا چاہیے۔ ہاں، ویسے تو ان سے بات چیت ختم کریں۔ اگر بہت قریبی ہیں جن سے ہم بالکل بھی تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے تو ان سے دعا سلام کے حد تک رشتہ رکھیں، ان کو کوئی بات نہ بتائیں۔ ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی رازدار باتیں ان کو بتا دیتے ہیں، اور جب ہمارے پہ ایسی کوئی بات آ جاتی ہے، مشکل ٹائم آتا ہے، تو وہی لوگ اسی بات کا ذریعہ بنا کر ہمیں تانے دیتے ہیں اور ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ روٹین میں دیکھیں گے آپ میری کیٹس، کیونکہ کیٹس ہی میرا سہارا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے، میرے چینل کو نوٹیفیکیشن والے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر ٹاپک پر ہم بات کر سکیں۔ آج ہم بات کریں گے ایسے طریقوں کی جن سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون آپ کے خلاف ہے اور کیسے اس کا اثر کم کر سکتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ نفرت آپ کی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے، چاہے آپ محسوس کریں یا نہ کریں۔ سب سے پہلے تو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں لیکن سیدھا آپ کو کچھ نہیں بولتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی، خوشی دیکھ کر اندر سے جلتے ہیں، مگر آپ کے سامنے ہمیشہ مسکراتے ہیں، مسکراہٹ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ لوگ ہمیشہ پس پردہ آپ کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں نا، تو یا دوسرے لوگ جو ساتھ شکایت کرتے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ وہ ایسے لوگ آپ کی خوشیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی خوشیاں ان سے برداشت نہیں ہوتی، مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ان کی کمزوری ہے، آپ کی نہیں کمزوری۔ دوسرا طریقہ یہ ہے لوگوں کو پرکھنے کا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھا کے تانے یا مذاق کے اندر آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہے نا، تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے، واہ نہیں کہیں گے، وہ بولیں گے ہاں یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، یہ سب کر لیتے ہیں، جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نفرت یا حسد کا ایک خاموشی اظہار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ صرف ان کے اندر کی کمزوری ہے، آپ کو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مذاق میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے وہ خود اپنا دماغ جو ہے نا وہ ذہنی کمزور ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ وہ بس کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں بس ہم سے آگے کوئی نہ نکلے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو آپ کو خوش نہیں دے سکتے، آپ کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ لوگ جو آپ کی کامیابی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ جب آپ کو کوئی چھوٹی یا بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے نا، یا کہیں کامیابی کسی چیز میں آپ کو حاصل ہوتی ہے، وہ لوگ خوشی منانے کے بجائے چپ رہ جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کی اچھی چیز پر ریئیکٹ نہیں کیا یا منفی رائے نہیں دی تو یہ نفرت کی ایک خاص نشانی شکل ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی توجہ اپنی محنت ترقی پر رکھیں، نہ کہ اس کی منفی باتیں، ان کی سوچ پر، نہ کہ یہ سوچیں یا اپنے ذہن پر یہ دعا ڈالیں کہ فلانے نے تو میرے ساتھ نہیں کیا، میری خوشی کا اظہار نہیں کیا، اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، تو بھاڑ میں جائیں وہ لوگ۔ آپ لوگ اپنی خوشی منائیں، اپنی محنت، اپنی ترقی پر نظر رکھیں، ان کی منفی سوچ پر نہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی سچائی ہمیں پتہ ہوتی ہے، جن کی حقیقت ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، ہمیں کسی مقام پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہوتے اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی ہوتے ہیں جن سے ہم دوری اختیار بھی نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس سے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ نا حقیقت جانیں اور آگے بڑھ جائیں۔ جب کوئی آپ کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے اور آپ اس کو ریئیکٹ ہی نہ دیں، اس کے محسوس ہی نہ ہونے دیں کہ آپ نے اس پہ توجہ دی ہے، اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ حقیقت جانیں اور آگے بڑھ جائیں۔ نفرت کرنے والے لوگ ہمیشہ نفرت کرتے رہیں گے، لیکن آپ کا مقصد اپنی ترقی اور خوشی ہونا ہے۔
آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی زندگی پر فوکس کریں اور ان لوگوں کی منفی توانائی کو اور اپنے اوپر اثر انداز کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی ہم دوسرے کے رویے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ اپنی خوشی، اپنی کامیابی پہ مطمئن رہیں، انہیں نظر انداز ہی کر دیں، ان سے تعلق واسطہ ہی ختم کر دیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو دعا سلام کے حد تک نہ اس کو رکھیں۔ نفرت کرنے والے، حسد کرنے والے، تنقید کرنے والے لوگوں کا کام ہے کرنا نفرت، حسد، سب کچھ کرنا۔ تو میں کہتی ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب یہ کوئی ایسے کر رہا ہے نا، تو ہمیں اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی کی حقیقت جان جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ انسان ایسا ہے، میں کچھ بھی کر لوں نا، غلطی میری ہے، میں غلطی پہ ہوتی ہوں ہمیشہ، تو اس سے بہتر ہے اس بات کو، ان کی چیز کو انجوائے کریں۔ جب رہنا اس کے ساتھ ہے، جب پتہ ہے ان سے ہم دوری اختیار نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو اس کی ہر بات کو انجوائے کریں اور اگنور کریں، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس کو تو میری کسی بھی بات سے فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ زندگی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہماری کبھی تعریف نہیں کرتے، ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ہمارے سب کی زندگی میں نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ان کی اصلیت بھی پتہ ہوتی ہے کہ یہ ہم سے ضد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ جہاں کے میرے بہت قریبی رشتے، چاہے میرے خونی رشتے ہی سمجھ لیں، میرے خونی رشتے، جب بھی میرے پہ مشکل ٹائم آیا ہے، یا کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو اپنے پہلے یاد آتے ہیں، تو میرے ساتھ میرے اپنے نہیں کھڑے ہوئے تھے، میں نے اپنا مشکل ٹائم اکیلے گزارا ہے، اور یہاں تک کہ خونی رشتوں تک نے مجھے میرے مشکل ٹائم پہ تانے، تنقید دی ہے، باتیں سنائی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن میں نے مضبوطی سے کھڑی رہی ہوں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، اصلیت تو سامنے آ ہی گئی ہے نا سب کی، کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے۔ مشکل ٹائم میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، صرف اللہ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں۔ جتنا بھی کوئی کہہ لینا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن مشکل ٹائم پہ کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں، اور آپ کی دعائیں اور آپ کے آنسو ہوتے ہیں۔ جن سے آپ تعلق ختم نہیں کر سکتے نا، ان سے بس ہیلو ہائی رکھیں، زیادہ قریب نہ جائیں، میرا یہی مشورہ ہے۔ اور یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو، آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ جانا ہوگا، ایک بھی پوائنٹ، ایک بھی بات میری اگر آپ کو اچھی لگی ہوئی تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔